السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں، کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو سانسیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں وہ سانسیں خرچ کرتے ہیں، لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان کے مرنے پر، ان کے دنیا سے جانے پر نہ آسمان روئی نہ زمین روئی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ دان ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہوتے ہیں، جو ہسٹری دے کر جاتے ہیں، جو تاریخ بنا کر جاتے ہیں، کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے افعال کو سنت اور سنت کو پھر فریضہ بنا دیتا ہے بعد آنے والوں کے لیے۔ ان کی یاد کو اس طرح سے زندہ رکھتا ہے کہ ان کے ایک ایک عمل کے اندر پوری پوری امت کی اصلاح کے لیے اور ان کے جو ان اعمال کے اندر کئی دور رس نتائج پوشیدہ ہوتے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنبہ کچھ اسی طرح ہماری ہسٹری میں گزرا۔ مانتے ہیں ہم کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کے بیٹے بھی پیغمبر ہیں، ان کی آل بھی پیغمبروں کی ہے۔ لیکن آئیے آج ہم اس خاندان کی قربانیوں کو، اس خاندان کے جو کنبے کے جو فرائض جنہوں نے عطا کیے اور جو جس طریقے سے انہوں نے عشق الہی کا، اطاعت کا اور صبر کا پیکر بنے اور اس کا مظاہرہ کیا، آج ہم کچھ اس نظریے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف نظر کریں گے۔ یہ واقعہ ہے، یہ عید ہے قربانی کی، یہ مہینہ ہے ذی الحج کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذی الحج کا مہینہ ایسا لگتا ہے کہ منسوب کر دیا ہے کنبہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسل سے، ان کی آل سے متعدد پیغمبر آئے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی، اپنی رسالت کے لیے چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جھک جاؤ، ابراہیم نے کہا جھک گیا اپنے رب العالمین کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں کہیں پر بھی کوئی ہیلا حجت نظر نہیں آتا، کہیں ریزن لینا، جیسے ہم سائنٹیفک ریزن معلوم کرتے ہیں نا ہر چیز کے، ہم سائنٹیفک ریزن چیک کرتے ہیں کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے۔ نہ صرف ریزن بلکہ افسوس کہ ہم سائنٹیفک ریزن بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیوں بھی نہیں پوچھتے تھے؟ میں پھر کہوں گی مانا کے پیغمبر ہیں، مانا کے پیغمبر ہیں، مانا کہ ان کی آل بھی پیغمبروں کی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی دستے سوال دراز نہیں کرتے، جو بھی حکم آتا ہے کر گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس طرح فرمائی کہ جب ہم ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم جھک جاؤ، ابراہیم کہتا ہے جھک گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر کچھ ایسی قربانیاں رب تعالیٰ کے لیے دی کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے
کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اواہم منیب تھے، بہت آہیں بھرنے والے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ایک جگہ فرمایا ابراہیم تو اپنے آپ میں پوری امت ہے، یعنی ایک امت جو کام کر کے جاتی وہ تنہا ابراہیم علیہ السلام کر کے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو آل میں یکے بعد دیگر انبیاء بھیجے، یعنی کسی بزرگ کا اولاد اگر راہ راست پر ہو تو وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے اللہ نے انبیاء اٹھائے اور کئی انبیاء اٹھائے، اور ایک کے بعد ایک انبیاء، نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر آخر الزماں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آل میں سے ہیں۔ آپ ہی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کنبے کا ہمیں واقعہ جو ملتا ہے، قربانی کا واقعہ، آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا کنبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سیکریفائی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پورے کنبے کی طرف سے آپ کو یہ قربانی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کا مختصراً جائزہ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عشق کا، محبت کا، شدید محبت، سورہ بقرہ میں پارہ 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ اللہ سے شدید محبت جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر محبت جو ہوتی ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے، اللہ کی محبت، وہ کسی اور کی محبت میں نہیں ہوتے۔ اگر کسی انسان کی محبت دل میں جگہ لے رہی ہے اور وہ آپ کو اللہ کے احکامات کے اندر گنجائشیں نکالنے کی طرف آپ کا ذہن لے کر جا رہی ہے، اٹ مینس کہ آپ کے دل کے اندر ابھی ایمان نہیں ہے، اور ہے تو مکمل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے احکامات میں رد و بدل اور گنجائشیں نکالنے کی طرف ذہن جا رہا ہے نا کہ دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہ بن جاتی ہو سکتا ہے کہ کچھ آسانیاں ہو، ایسا اگر کوئی سوچ آ رہی ہے ذہن میں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پھر پیچھے ہے، اور انسانی محبت یا کوئی دوسری محبت، بت کی محبت، میں اس کو بت ہی کہوں گی ظاہر ہے، جو صنم دل میں چھپے ہیں، وہ ان کی محبت پھر غالب آ چکی ہے، نفس کی محبت غالب آ چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر آپ کو ملے گا کہ اللہ کی شدید ترین محبت، خواتین میں بھی، بچوں میں بھی شدید ترین محبت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر اور اطاعت کا جذبہ اور قربانی۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ آپ اس محبت کے اظہار کے بعد جو قربانی کنبہ ابراہیم نے دی ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کے اعلان سے قبل ہی انہوں نے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب راغب کیا، اور انہوں نے کبھی بھی، حالانکہ والد بت پرست تھے لیکن کبھی بھی بت پرستی کی طرف ان کا رجحان نہیں گیا، جس طرح سے رب کی جانب، الحق کی جانب، اللہ کی جانب ان کا جو توجہ تھی اور جو احساس تھا، جو رغبت تھی، وہ شدید تر ہوتی چلی گئی وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب پیغمبری عطا کی، انہوں نے اس کا جب اعلان کیا تو ان کے والد نے ان کو نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے بت شکن ہیں، ایک ایسے جگہ رہنے کے باوجود کہ ان کا اپنا باپ جو ہے وہ بت تراشتا ہے، اور تارخ نامی بت کو، آزر نام، تارخ ان کا نام تھا، آزر نامی بت تراشتے تھے، اتنا زیادہ کہ ان کا نام ہی آزر پڑ گیا تھا۔ تاریخ ان کو آج آزر کے نام سے جانتی ہے۔ کچھ بد اعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی شخصیت کیا اس کے گلے سے لٹک جاتی ہیں۔ ان کے والد نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، وہ اپنے اہلیہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مختصر یہ کہ انہوں نے دوسری شادی کی، اس کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ، کیونکہ حضرت سارہ سے ان کی اولاد نہیں تھی، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے نکاح کیا۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سے نوازا۔ جب بیٹا ہوا
اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تاریخ بتاتی ہے کہ 80 سال ہو چکی تھی، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی خوشخبری اس وقت تک نہیں ملی تھی۔ جب اولاد کی خوشخبری ملی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ایک آزمائش سے گزارنے کا فیصلہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، لیکن وہ صحرا کون سا ہے؟ جہاں میرا گھر ہے۔ قوم نوح کے بعد وہاں پر جو سیلاب آیا تھا قوم نوح کے اوپر، تو کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا تھا اور یہ بنیادیں رہ گئی تھیں۔ وہاں پر بہرحال وہ بالکل بیابان تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی درخت تھا کہ اس کی چھاؤں میں اپنی بیوی بیٹے کو بٹھا کر آ جائیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی آسانی آپ کو وہاں نہیں ملے گی کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی زندگی کے آثار۔ ہاں، ہم تو لگژریز دیکھتے ہیں نا، وہاں پر تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ ہم سہولتیں تلاش کرتے ہیں، وہاں تو زندگی کی بنیادی ضرورتیں پورے ہونے کے بھی کوئی چانسز نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا کہ وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، تو اللہ سے ہمیشہ کی طرح کیوں کا سوال کیے بغیر اپنی بیوی اور 9 مولود بچے کو لے کر گئے اور وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ جب وہاں پر چھوڑا تو پلٹ کے نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آوازیں دی۔ اب یہاں آپ ایک عورت کا کردار بھی دیکھیں۔ حضرت بی بی حاجرہ نے آوازیں دیں تو پلٹ کے نہیں دیکھا، بارہا آوازیں دیں، بارہا پکارا تو نہیں دیکھتے تھے۔ پھر حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ ابراہیم، کیا اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے، صرف اتنا کہا، ہاں اللہ کی خاطر، اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان کے جملہ ایک تاریخی جملہ تھا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم اگر اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور چلے گئے۔ میں ہمیشہ میں کمپیئر کرتی ہوں آج کے وقت کو، کیونکہ ہم سیکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم صرف کسی کی خدمات، کسی کی قربانیاں، کسی کے عشق میں جھومتے رہے اور جھوم کے گزر گئے تو صرف ہم جھومیں گے۔ اگر ہم نے ان سے کچھ سیکھ کر اپنی اصلاح نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کمپیئر کرتی ہوں آج کے دور سے۔ آپ دیکھیے کہ آج اگر لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں ان عورت کو، آج کی عورت کو اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، کوئی سی قربانی سے گزرنا پڑ جائے، فار ایگزامپل جیسے اگر کسی کو ہسبینڈ کی سیلری کم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ رزق اگر تنگ ہو رہا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو عورتیں کیا اس میں گزارا کر لیتی ہیں؟ وہ ہسبینڈ کو کہہ دیتی ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سیلری کم ہو گئی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ کبھی سوچا کہ کبھی سنا بھی نہیں ہوگا تو سوچا کیا کہ ہم جو ہے کبھی کہیں اس طرح کا جملہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر سے ہی بات کہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، آپ کی سیلری کم ہے، کٹ کے ملی ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ایشو ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جاب ختم ہو گئی آپ کی تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے کیا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نہیں، وہ تو یہاں پر تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ۔ بہرحال حضرت بی بی حاجرہ نے علیہ السلام، کیوں، اب دیکھیں یہ ایک عورت کا بھی کردار یہاں مل رہا ہے، عورت کا بھی ایک پوشیدہ کردار آپ کو ملے گا۔ انہوں نے، حضرت بی بی حاجرہ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ہاں اتنا ضرور کیا، باپ تھے نا، تھوڑا فاصلے پہ جا کے اللہ سے دعا کی۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کے اندر آپ کو ملے گا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو امن اور سلامتی عطا کر اور رزق عطا کر۔ آج آپ دیکھیے کہ وہ گھر، آپ آج کے دور سے بھی کمپیئر کریں، آج آپ دیکھیے کہ وہی گھر ہے جس کے اندر کبھی سناٹا نہیں ہوتا،
دن ہو یا رات ہو کبھی وہ گھر تنہا نہیں ہوتا۔ آج کل جو معاملات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے نکلنے کے لیے آسانی عطا فرما، ہم سے درگزر فرما، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حقیقتاً دن ہو یا رات ہو 24 آورز میں وہ گھر، وہ صحن کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو سجدوں سے کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو رزق بھی ایسا عطا فرمایا الحمدللہ کہ آپ کو وہاں پر کوئی بھوکا نظر نہیں آئے گا، وہاں رزق بھی ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے۔ وہ صحرا ہے، میرے خیال سے دنیا کا واحد صحرا ہے جہاں پانی کی فراوانی ہے، جو پوری دنیا میں پانی لے کر جاتا ہے، تبرک کے طور پہ وہاں کا پانی لے کر جایا جاتا ہے جو زمزم کی شکل میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنبے کی وجہ سے، اس کنبے کی قربانیوں کی وجہ سے ایسی ایسی نعمتیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ اپنے نومولود بیٹے کو لے کر بیٹھی تھی کہ بیٹے کو پیاس لگی اور وہ رونے لگا پیاس کی شدت سے۔ ماں تھیں، برداشت نہیں ہوا، دوڑی، آس پاس دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ مزید پانی دیکھنے کے لیے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس کو آج ہم صفا اور مروہ کے نام سے جانتے ہیں، صفا پہ چڑھ گئیں۔ چڑھ کے دیکھا دور دور تک کہیں کچھ نظر نہیں آیا، اتر کے مروہ پہ چڑھ گئیں۔ مروہ پہ چڑھ کے دیکھا کہیں نظر نہیں آیا تو دیکھا نیچے آ گئیں، لیکن دیکھا کہ بچہ تو ابھی بھی بلک رہا ہے۔ دوبارہ صفا پہ چڑھ گئیں، مروہ پہ چڑھ گئیں، پھر نیچے آئیں، دیکھا بیٹا ابھی بھی رو رہا ہے، پھر صفا پہ چڑھ گئیں، پھر مروہ تک گئیں، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر پورے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ 7 چکر پورے ہوئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں سے، جو وہ بچہ، معصوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ان کے قدموں میں سے ایک چشمہ پھوٹا ہے پانی کا۔ وہ چشمہ دیکھ کے دوڑی اور جا کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ یہ پانی تو اس تیزی سے ابل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈوب جائیں اس میں، اگر یہ پانی بڑھتا چلا گیا تو کوئی جھیل نہ بن جائے۔ تو اس پانی کے آس پاس مٹی کی دیواریں کھڑی کرنے لگی، مٹی کھٹی کر کے روکنے لگی، لیکن وہ پانی تو رک نہیں رہا تھا۔ تو اس پانی کو روکنے کے لیے کہا زمزم رک جا۔ اس پانی کا نام آج ہم کہتے ہیں آب زمزم۔ اس خشک خطے میں سے جہاں پانی کے آثار نہیں تھے، جہاں وہ زمین جس کو نہ ڈرل کیا گیا، وہ زمین جس پر نہ پانی کے آثار تلاش کرنے کے لیے ماہرین کو بلایا گیا، جہاں نہ کوئی پائپ لائنیں ڈلیں، جہاں نہ کوئی کنویں کھودے گئے، جہاں نہ کوئی انسانی محنت کی گئی، کچھ نہیں کیا گیا، یہاں پر صرف رب کا کن فیکون بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اس پانی کے چشمے کو جاری کیا جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے وہ پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور زندگی بحال ہوئی۔ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ پانی ہے، کچھ لوگوں کا گزر ہوا، دیکھا پانی ہے تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، بی بی ہاجرہ سے اجازت لی، بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی پر اپنی ملکیت منوا کر ان کو جگہ دے دی۔ یوں وہ خطہ مزید آباد ہونے لگا۔ اس رب کے گھر کو آباد کرنے والا خاندان جو ہے یا کنبہ جو ہے، وہ ایک عورت اور ایک بچہ ہے، وہ ایک ماں کا دل اور ایک ماں کا جذبہ ہے، وہ ایک عورت کی ثابت قدمی ہے جس نے اس رب کے گھر کو ایسا آباد کیا کہ وہ آج خالی نہیں ہوتا ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اس بیابان میں آپ جا کر بسیں، اس بیابان میں آپ جا کر ٹھہری، آج وہ بیابان، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سیٹلائٹ سے اوپر سے وہ ویو دیکھیں تو کعبۃ اللہ حرم کا جو صحن ہے وہ ایک الگ جگمگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں کبھی نہ سناٹا ہوتا اور نہ وہاں کبھی اندھیرا ہوتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس رونق کو روز قیامت تک برقرار رکھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ بچہ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ میرے بیوی بچے کیسے ہیں، جب تک کہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ حالانکہ بڑھاپے کے قریب عمر میں اللہ نے پہلی اولاد عطا کی تھی،
لیکن کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا حال ہے بیوی کے، کیا حال ہے بیٹے کے، ذرا معلوم ہی کر لوں، کسی کے ذریعے ہی معلوم کر لوں۔ معلوم ہے اللہ کے امان میں اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے، جب بچہ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اب جاؤ جا کے ذرا اپنے بچے سے مل کر آؤ۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 میں اسی واقعے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ھب لی من الصالحین، ہم نے اس کو اپنے نیک بندوں میں سے عطا کیا تھا۔ نیک اولاد کا ہونا، صالح اولاد کا ہونا والدین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی تصدیق کرے کہ ہم نے دیا ہی تمہیں صالح ہے، ہم نے دیا ہی تمہیں ایک نیک انسان ہے، تمہیں ملا ہی نیک ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو ایک بردبار فرما بردار لڑکے کی خوشخبری سنائی تھی، ایک نیک انسان کی خوشخبری سنائی، وہ بچہ ہی بہترین ملا آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنبے کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی گزشتہ جتنے بھی اعمال تھے ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک صالح بچہ عطا فرمایا تھا۔ اب اس بچے کا انداز کیا تھا؟ جب بڑے ہوئے، دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کر اپنے بچے سے مل کر آؤ۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال، جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امتحان لینے کا فیصلہ فرمایا، ایک امتحان لینے کا فیصلہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا تو فرمایا میری پسندیدہ ترین چیز اس وقت میرا بیٹا ہے، کوئی ہیلا نہیں کیا، میرا بیٹا میرا فیوریٹ ہے اس وقت۔ ظاہر سی بات ہے ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا جو ہے وہ مقرب ہوتا ہے اور سب سے محبوب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ بیٹا دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو یہ خواب سنایا، خواب دکھایا، حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جا کر یہ خواب سنایا۔ اب آپ بیٹے کا عمل دیکھیے اور ماں کی تربیت یہاں خالصتاً دیکھیے، کیونکہ وہ بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تھا لیکن اس وقت تک باپ نہیں تھا، نو مولود نیو بورن چھوڑ کر گئے تھے اور باپ نہیں تھا۔ ماں نے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ باپ کا فرما بردار۔ آج ماؤں کو نیگیٹو ہوتے دیر نہیں لگتی، نیگیٹیوٹی اولاد کے ذہن میں ڈالتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آپ یہاں دیکھیں ایک ماں کا جذبہ اور ایک ماں کی تربیت، کہ یہ بچے کی تربیت ایسی فرمائی کہ ایک عرصے کے بعد باپ جب واپس آیا اور آنے کے بعد دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو خوش ہونے کے بعد اس سے یہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ماں نے جو ہے یہ نہیں، بیٹے نے جواب کیا دیا کہ یا ابتی، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس جگہ رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو صبر، تقوی اور اطاعت کی تربیت جو دی، وہ آپ دیکھیں کہ اس کی جان لینے کی بات ہو رہی ہے، اس کی جان نکالنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بیٹا ہی کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ کو جو کرنا چاہیں آپ کر گزریں، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ جو کریں گے آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس اکلوتے بیٹے کو لے کر چلے گئے اور جب ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ آپ ایک تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ ایسا نہ ہو آپ کو میرے اوپر رحم آ جائے، اور آپ میرے ہاتھوں میں پٹی باندھ دیں، ایسا نہ ہو میں آپ سے چھڑوا لوں اور رب کے حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ ناقص ہو، ہم نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا بڑا پسند آیا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ اس منظر کو تھوڑا ذہن میں رکھیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، بچے کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور زمین پر لٹایا پیشانی کے بل، اور تیزی سے چھری پھیری گردن پر،
جب چھری پھیری اسی لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور اس قربانی کو روک دیا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کی پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل تو سامنے کھڑے ہیں اور چھری کے نیچے ایک مینڈھا ہے جو جنت سے لایا گیا اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اب وہ سائڈ میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لقب ملا تھا ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ تعالیٰ کا دوست۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا خلیل چن لیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا دوست چن لیا، ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل ایک ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں میں دوسرے ڈسٹینس پر آ جائیں۔ کچھ ایسے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں نا کہ ان دونوں کو جب کوئی ساتھ دیکھتا ہے تو دوسرے خود ڈسٹینس رکھتے ہیں، خلل آ جاتا ہے ان کے بیچ میں۔ تو خلیل ایک ایسے دوست کو کہتے ہیں، اور خلیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ انتہائی گرم جوشی کی دوست، مطلب بہت گہری دوستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا کہ اگر کسی کو اپنا خلیل کہتا تو وہ ابو بکر تھے، لیکن خلیل کا لفظ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ یہ دوستی صرف ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے ہے، یہ خلت ان کی دوستی جو ہے یہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہو سکتی، جو دوستی اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پہ لگتے ہیں نا، اللہ جس کو دوست رکھ لے، جس کو دوست بنا لے۔ اس قربانی کے بعد یہ القابات اس خاندان کو نوازے گئے۔ اس قربانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مشن عطا کیا، اور وہ اہم مشن تھا کہ ابراہیم، میرے گھر کو آباد تو کر لیا نا، اب میرے گھر کی تعمیر بھی تم ہی کرو گے۔ یہ ہوتے ہیں معمار، یہ ہوتے ہیں تعمیر کرنے والے۔ اس قربانی سے گزر کے عشق کا شدید امتحان لینے کے بعد حرم کی پاسبانی جس کنبے کو مل گئی۔ آج ہم حرم کی پاسبانی کی بات کرتے ہیں، آج ہم حرم شریف کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، آج ہم حرم شریف کی مجاوری کی بات کرتے ہیں۔ یہ کس کو عطا ہوا؟ یہ اس خاندان کو عطا ہوا جس نے اپنی جان چھری کے نیچے دی، جس نے اپنی گردن چھری کے نیچے دی تھی۔ اس باپ، بیٹے اور ماں کی محبت کو شدید طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا۔ محبت کا امتحان تھا، یہ شدت کا امتحان تھا۔ اس خاندان کے دل سے محبت کو شدید طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا۔ پہلے ماں کی محبت کو آزمایا، باپ کی محبت کو آزمایا کہ اس نے اپنی اس بیوی جس سے اولاد نصیب ہوئی، اس بیوی اور اس نومولود بیٹے کو کہا کہ اس کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اتنے عرصے تک ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، پورا بچپن اپنا بچے کا نہیں دیکھا۔ آج تو ہم پکس اور وہ ویڈیوز بنا کے سیو کر لیتے ہیں نا کسی کے بھی بچپن کو۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو وہ کوئی دور ہی بچے کا اپنے پہلے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں پیدائش کے بعد، جب تک کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو گیا، ہاتھ بٹانے کے قابل نہیں ہو گیا۔ جب دیکھا آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، دل کو قرار آیا تو کہا اس کو ذبح کر دو۔ کیا محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ایسی محبت تھی، کسی اور محبت اتنے عرصے میں غالب ہی نہیں آئی۔ اللہ کی محبت کے اوپر کسی کی محبت غالب ہی نہیں آئی۔ اللہ نے شدید آزمایا ابراہیم علیہ السلام کے دل کو، حضرت بی بی ہاجرہ کے دل کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل کو۔ انتہا پر آزمانے کے بعد پھر حرم کی پاسبانی اس کنبے کو عطا کی، حرم کی تعمیر عطا کی کہ میرے کعبے کی دیواروں کو تعمیر کرو۔ اس دونوں نے مل کر، باپ اور بیٹے نے مل کر کعبے کی دیواروں کو تعمیر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پتھر ایسے تھے جو ان کو جنت سے عطا کیے۔ پہلا پتھر وہ جس پر چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ جب آپ بلند کرتے تھے تو وہ پتھر اوپر کی طرف ہو جاتا، جب آپ اور اوپر جاتے تو وہ پتھر اور اونچا ہو جاتا، اور آپ نے
کعبے کو بلند کیا، تعمیر کی مکمل. آپ اس پر کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں کے نشان، قدموں کے نشان اس پتھر پہ نقش ہو گئے. جب وہ کمپلیٹ ہو گئی دیوار تو ایک جگہ کونا رہ گیا. کہنے لگے اسماعیل ایک پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، اس جگہ کو فکس کرنا ہے، اس جگہ پر ایک پتھر فکس کرنا ہے، یہ تو جگہ رہ گئی ہے، جاؤ اسماعیل ڈھونڈ کر لاؤ. اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، کوئی بڑا سا پتھر مل جائے جو اس جگہ کو ہم پر کر دیں. لیکن اللہ کو کچھ اور مقصود تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کے لیے وہ پتھر بھیجا جنت سے جو دودھ کی طرح سفید تھا. لیکن جب وہ دنیا میں آیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ جنت سے چلا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن جب یہ دنیا میں پہنچا تو لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا اور اس کو پھر حجر اسود کہا جانے لگا. حجر اسود کالا پتھر. اسماعیل علیہ السلام جب پتھر ڈھونڈ کے واپس آئے تو پتہ چلا والد محترم تو پتھر فکس کر چکے ہیں، پتھر لگا چکے ہیں. اسماعیل نے پوچھا ابتی کہاں سے آیا یہ پتھر؟ کہنے لگے یہ جنت سے آیا ہے، یہ جنت کا پتھر ہے جو میں نے یہاں لگا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنبے کو ایسی رونق عطا کی، ایسی قدردانی عطا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبے کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پہ اس نقش پا کو محفوظ کر کے فرمایا کہ ابراہیم کے قدموں کو اپنا مصلی بنا لو. حج اور عمرے میں سعی کے بعد ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل پڑھنا لازمی ہے. قرآن کی وہ آیت مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ اب بنا لو ابراہیم کے قدموں کو اپنا مصلی. ہم کوشش کرتے ہیں نماز کے ایسے پابند ہوں کہ کبھی کوئی نماز چھوٹے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اس تڑپ کو حاصل کرتے ہوئے لوگوں کی دنیا زندگیاں بیت جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قدموں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر آ کے نماز پڑھو، ان کے قدموں کو اپنا مصلی بناؤ، اپنی جانماز بنا لو، وہاں آ کے 2 رکعت نفل پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنا جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازم قرار دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلی قدردانی ہے. دوسری قدردانی وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا، اللہ نے فرمایا اس کا استعلام لازمی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نا، حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا تھا حجر اسود تم میرے لیے پتھر ہو، لیکن میرے نبی نے تمہیں چوما ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چوما ہے نا، اس لیے میں تمہیں چوموں گا. وہ پتھر دنیا کا واحد پتھر جس کا استعلام کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا پتھر چومنا حرام ہے، ہم پتھر نہیں چوم سکتے. کبھی بھی کوئی پتھر ہو یا کوئی چیز ایسی ہو اس کو چوما نہیں کرا. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا قیمتی پتھر ہے اس کو چوم لیں گے، چومنا منع ہے پتھر، سوائے حجر اسود. حجر اسود کے علاوہ کوئی پتھر آپ نہیں چوم سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کا استعلام لازمی کر دیا جو جنت سے آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں نے اس کو وہاں فکس کیا تھا. اس کے بعد وہ عورت جو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، آج دنیا کے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے شاہان جب پہنچتے ہیں کعبے کی دہلیز پر تو صفا اور مروہ پر حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے مطابق سعی کیے بغیر ان کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ لازمی حصہ ہے سعی، فرض رکن ہے حج اور عمرہ کا. آج وہ لوگ جو عورت کو رد کرتے ہیں یا عورت کو کم سمجھتے ہیں، آج اسی کے انداز پہ دوڑ کر آتے ہیں، آج اسی کے انداز میں تڑپ سے دوڑتے ہیں. آج انسان صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے وہاں پر قربانیوں کو، لیکن ہم اس چیز کو اپنے اندر کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ وہ چیز ہماری روح میں ابھی تک زندہ کیوں نہیں ہوئی؟ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو قربانی کے دوران، جانے کے دوران 3 جگہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو.
دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، آپ جھٹک کے آگے بڑھ گئے، پھر کیا، پھر جھٹک دیا، پھر کیا، پھر جھٹک دیا. اللہ کے حکم کے آگے شیطان کہاں شیطان کی سنی جائے گی. ایسے مضبوط ایمان والے کے شیطان نے جہاں جھٹکا، ان تینوں جگہوں کو رجم کیے، جہاں پر رمی کیے بغیر ہمارا عمل حج کا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. لازمی اس شیطان کو جس نے ایک بار ہی کوشش جرت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی، جو اس کا کام ہے، اس کا تو فعل ہی ہے، اس نے تو مہلت اس چیز کی مانگی ہے. کسی کو بھی بہکانے پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ رمی کرو، اس کو پتھر مارو. آج آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی جرت کی تھی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک تا قیامت اس کو پتھر مارنے کا حکم دے دیا. لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام فی بندہ 7 کنکریاں اس کو مارتا ہے اور اس کو لگتی ہیں تینوں مقام پہ. یہ ہے کنبہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ہے رب کی قدردانی جس نے قربانیاں کی رب کے لیے. جس کنبے نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی ان کے قربانیوں کو زندہ رکھا. آپ دیکھیے کہ ذی الحج کا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کے کنبے اور آپ کی آل کی یاد دلاتا ہے. آج ہم قربانی کرتے ہیں، آج ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کا مطلب یا اس فلسفے کو ہم نہیں جانتے، اس فلسفے کی روح تک ہم نہیں پہنچ پاتے. آج ہم نے قربانی کو دعوتوں سے منسوب کر دیا. آج ہم نے قربانی کو انجوائمنٹ سے منسوب کر دیا. آج ہم نے اس قربانی کو عید کے پکوان سے منسوب کر دیا. آج ہم اس قربانی کو کرتے وقت اپنے دل میں یہ نہیں سوچتے کہ قربانی ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیو ریسیپیز تو ٹرائی کر لیں. مارکیٹ میں پیکیجز آ جاتے ہیں، مسالوں کے پیکیجز آ جاتے ہیں، بچت پیک آ جاتا ہے، کہیں فریج جو ہے ان کی قیمتوں میں فرق آ جاتا ہے کہ اسٹور کرنا ہے گوشت کو اسٹور کرنے کی طرف ہماری توجہ لگ جاتی ہے. آج ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی کہاں چلا گیا؟ ایک وہ لوگ تھے جن کے ایک ایک فعل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے فریضہ بنا دیا. اور آج ہمارا وہ حال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار قربانی کی تھی نا، بیٹے کو ایک بار چھری کے نیچے لیا تھا. ہم ہر سال لیتے ہیں جانوروں کو، ہم ہر سال لے رہے ہوتے ہیں، ہم ہر سال یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری روح کہاں چلی گئی؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم رب سے اشد حبا للہ کی در پر کیوں نہیں آ گئے؟ ہم اس نہج پر کیوں نہیں پہنچے آج تک؟ وجہ یہ ہے کہ فلسفہ قربانی کو نہیں سمجھا آج تک. قربانی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قصائی کو تلاش کرنا ہے، جس کے گھر قصائی نماز عید کے فوراً بعد پہنچ گیا، سب سے اچھی عید تو اسی کی گزری ہے. جانور کو چھری کے نیچے لیتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ذہن میں رکھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لیتے وقت ان کے دل میں کیا ہوگا. لیکن رب کی محبت کتنی شدید تھی ان کے دل میں کہ انہوں نے یہ کام بھی کر گزرے. اور ایک ہم کہ ہر سال ایک قربانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہمارا جو دل ہے اس میں محبت یا قربانی کا جذبہ جتنا ذی الحج کے پہلے 10 دن سے پہلے تھا، بعد میں بھی وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جسٹ یہ کہ عید کی چھٹیاں گزار لیں، عید کے کپڑے بنا لیں، دعوت نہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، آپ نہ کرو، آپ بالکل کرو، آپ بالکل کرو، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر اس قربانی کو سوچو. کوئی بھی عمل کرتے وقت ہی سوچو یہ میں کیوں کر رہی ہوں، اللہ نے ایسا حکم دیا کیوں ہے، یہ کیسا حکم ہے، اللہ نے دیا کیوں. میں بچپن سے سوچتی تھی، جب بقرعید آتی تھی میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے قربانی دیکھی نہیں جاتی تھی. مجھ سے بالکل یہ قربانی اور بلڈ میں نے آج تک شاید نہیں دیکھے. قربانی مجھے نہیں یاد میں نے کبھی قربانی دیکھی ہوں اپنی آنکھوں سے. دل تھوڑا میرا اس میں کمزور ہے. لیکن
جب میں ابراہیم، اسی لیے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو سوچتی ہوں نا، قربانی جب ہو رہی ہوتی ہے باہر، میں اندر ہوتی ہوں، میں سوچ رہی ہوتی ہوں، لٹرلی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوتے کہ وہاں تو باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چھری کے نیچے لیا تھا، اور یہاں دل مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کیسی قربانی تھی، یہ کیسی قربانی تھی، یہ اپنے دل میں بسے ہوئے ہر بت کی قربانی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے نا، تو وہ بت شکن ہی رہے۔ انہوں نے نہ صرف حقیقت میں بتوں کو توڑا، بلکہ دل کے اندر کسی کو صنم کدا نہیں بننے دیا اپنے دل کو۔ آج ہمارے دل صنم کدا ہیں، آج ہمارے دل صنم کدا بن گئے ہیں۔ صنم صرف یہ نہیں ہوتے کہ سامنے جو بت رکھا ہے یہ صنم ہے، بت کدا صرف وہ نہیں ہوتا جو مندر کے اندر ہے یہ بت کدا ہے، یہاں پر سب کے سب بت رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو صنم کدا بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر کئی بت سجائے ہوئے ہیں، کہیں پر جو ہے اپنی خواہشات کا بت سجایا ہوا ہے، خواہش نفس کا بت سجایا ہوا ہے، کہیں اپنے اندر حسد کا بت سجایا ہوا ہے، کہیں انا کا بت سجایا ہوا ہے، کہیں کسی کی محبت کا بت سجایا ہوا ہے۔ کبھی والدین کی محبت کا بت غالب آ جاتا ہے اللہ کی اطاعت پر، تو کبھی اولاد کی محبت کا بت غالب آ جاتا ہے اللہ کی اطاعت پر، اور کبھی حد یہ ہوتی ہے کہ کسی نامحرم کی محبت کا بت غالب آ جاتا ہے اللہ کی اطاعت پر، اور نافرمانی کے در پر لے کر ہمیں لا کر پھینک دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے دل کے اندر ایک بیٹے کی جائز محبت کو بھی جگہ نہیں دی۔ محبت اپنی جگہ ہوگی، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جاؤ، ابراہیم نے کہا جھک گیا رب العالمین کے لیے۔ کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں کر سکتا، مشکل ہے، میں بندہ ہوں ناتواں، نہیں کر سکتا، مشکل کام کا حکم مت دیں، ایسا ایسا حکم مت دیں میں عمل نہیں کر سکوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہے مضبوط اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا حکم دیتا ہی نہیں ہے جو انسان کر نہ سکے۔ سورہ بقرہ لاسٹ آیات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ نے حکم دیا تو یہ میں کر سکتا ہوں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اور بیٹا بھی ایسا فرما بردار بیٹا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ قال یا ابتی افعل، اے باتی آپ کر گزریں، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ صابرین، کہ آپ اللہ نے چاہا مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہی کنبہ تھا کہ جب اپنا عمل پورا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو القاب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ کو سلام ہے، سلام علی اسماعیل، اسماعیل آپ کو سلام ہے۔ سلام ہے ایسے باپ کو، سلام ہے ایسے بیٹے کو، سلامتیاں بھیجی فرشتوں نے، رشک کیا فرشتوں نے۔ اور مجھے امید ہے اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہوگا یا اللہ، آپ جب خلیفہ بنانے کی بات کر رہے تھے نا، اور ہم نے کہا تھا کہ خلیفہ آپ کیوں دنیا میں، آپ انسان کیوں بھیج رہے ہیں، دنیا میں خون خرابہ کریں گے، تو آپ نے کہا تھا نا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ واقعی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ قربانی یہ جو جنہوں نے کی ہے نا، یہ یہی کر سکتے تھے۔ واقعی انسان ایسی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت شاید فرشتوں نے اپنا قول واپس لیا ہوگا، جو انسانوں کے اوپر انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا اسٹارٹنگ میں۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے کہا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اپنے آپ میں پوری امت ہے، جو کام امتیں کرتی ہیں نا وہ کام تنہا ابراہیم کر کے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے کئی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو الانبیاء، آج آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں بھی کعبے کی تعمیر فرمائی تھی نا، تو النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تھے نا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساتویں آسمان پر جو اللہ کے قریب ہے، آخری آسمان جو ہے وہاں پر بیت المعمور ہے، جو کعبۃ اللہ ہے نا اس کے ٹاپ پر اوپر بیت المعمور ہے، ایسے ہی کعبہ اوپر بھی ہے، اس کی گرد طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک گروپ جب طواف کر کے ہٹتا ہے، ایک وقت میں طواف کرتا ہے، جب طواف کر کے ہٹتا ہے تو پھر دوسرا گروپ آ جاتا ہے، اور اس گروپ کو جو پہلے ہٹاتا ہے اب روز قیامت باری نہیں آئے گی۔ مطلب ہر فرشتہ صرف اپنی زندگی میں، دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے، ایک بار طواف کرتا ہے اس کعبے کا، یعنی صرف 7 چکر کاٹتا ہے، اس کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا، یعنی وہ جگہ خالی نہیں ہوتی، اس گروپ کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جو محبت جس چیز کے دل میں تھی اللہ نے بھی وہیں رکھا۔ آخری آسمان جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں قریب ترین جگہ پر اپنے خلیل کو رکھا، اور بیت المعمور وہ بیت اللہ جس کی تعمیر دنیا میں کی، جس کی آبادی کے لیے، جس کو آباد کرنے کے لیے اپنا کنبہ قربان کیا، اپنا کنبہ لگا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ان کو وہی مقام عطا کیا۔ اس وقت بھی بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ رو رہے تھے اور کبھی ہنس رہے تھے، جب ان سے پوچھا تو کہا امت کے خیال میں، امت کے احساس میں، امت کی فکر میں، اپنے بچوں کی فکر میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ باپ تھے نا، ابو الانبیاء تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عمل کو، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک فریضہ بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ پر، آپ دیکھیں کہ جب یہ قربانی ہوتی ہے جو دہشت کفار کے دل میں بیٹھتی ہے، وہ دہشت کا کہیں دہشت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کنبے کی قربانی کی قدردانی اس طرح فرمائی کہ آج جب ہم درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اسی طرح رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی رحمت آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمائی، یا اللہ ویسی ہی برکت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی کی برکت آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یہ دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محبت اور قربانی کے اس فلسفے کو صحیح طور پر جانچنے، صحیح طور پر پرکھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قربانی دیں تو اپنے نفس کی قربانی دیں۔ یہ قربانی صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں تھی کہ انہوں نے قربانی کی، اور یہ نہیں، اپنے نفس کی قربانی تھی، اپنی خواہشات کی گلے پہ چھری پھیری تھی دراصل، اپنی بیٹے کی محبت، کیونکہ کنبے کی بسا اوقات کنبے کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایسی غالب آتی ہے کہ انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو آزما کر دیکھا، اللہ کو تو پتہ تھا نا، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ثابت کیا کہ ابراہیم کے دل میں اولاد کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی، کہ حالانکہ محبت ایک قدرتی محبت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اولاد سے محبت، ایک لوتے بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، کنبے کی محبت، اہل خانہ سے محبت، کہ انسان جو ہے حلال اور حرام میں بھی تمیز بھول جاتا ہے بسا اوقات اس محبت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محبت کو دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا کہ ابراہیم کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میری محبت کے اوپر کسی کی محبت نہیں تھی۔ یہ تھی محبت۔ آج صالح اولاد کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ یہ جو آیت ابھی میں نے سٹارٹنگ میں پڑھی تھی نا، یہ اس آیت کا وظیفہ کرتے ہیں کہ صالح اولاد عطا کر دے۔ پہلے تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، جب اولاد بگڑنے لگتی ہے تو اس آیت کا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف میں نہیں کہتی آپ رجوع بالکل کرنا چاہیے، میں اس سے نہیں روک رہی کہ آپ کو دعا نہ پڑھیں، دعا نہ بالکل کریں،
لیکن ان کی تربیت کی فکر پھر اسے پہلے سے کریں، تربیت کی طرف توجہ پہلے سے کریں۔ آخر میں کہوں گی کہ آپ ابراہیم جیسے باپ بننے کی کوشش کریں، اسماعیل آپ کو ہدیے میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔